میں ابھی سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا جس میں اسلام آباد کے حوالے سے خبر چل رہی ہے۔ ابھی 3 روز قبل اسلام آباد میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں معزز عدالت کے ایک جج کے بیٹے جو تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے، اور نہ صرف رفتار بہت تیز تھی بلکہ سنیپ چیٹ بھی ساتھ بنا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور آگے ایک اسکوٹی پہ 2 خواتین وہ جا رہی تھیں، اور اس نے بڑی تیزی سے اور انتہائی شدت کے ساتھ ان کو ہٹ کیا، اور وہ دونوں خواتین ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ معاملہ ہائی لائٹ ہوا، جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ یہ جو ملزم ہے یہ بچہ، اور وہ 16 سال کا لڑکا ہے صرف، جس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ اس کا والد جج ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جب خبر شیئر ہوئی اور پھر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن ہمارا نظام ایسا جکڑا جا چکا ہے اور ہمارا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ محض 3-4 روز کے بعد ہی آج خبر آئی ہے کہ اس کے جو لواحقین اس بچیوں کے، لڑکیوں کے، انہوں نے، ان میں سے ایک کے بھائی نے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دی، اور دوسری لڑکی کے والد نے آن لائن اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اور ملزم کو معاف کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو حالات ہیں انہوں نے ویسے تو معاف نہیں کیا ہوگا، نہ جانے ان پہ کیا تھریٹ آیا ہوگا، کتنا پریشرائز کیا ہوگا، یا ان کو انہوں نے ڈیل آفر کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجبور اور اسٹیٹمنٹ دینے پہ راضی ہوئے، اور محض 4 روز کے بعد اسٹیٹمنٹ آ گئی، اور اس لڑکے کی بیل بھی ہوگی اور وہ جیل سے باہر آ گیا۔ تو یہ ہمارا نظام اس وقت بن چکا ہے کہ جس میں طاقتور وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتا ہے، اور غریب آدمی نہ اس کا مال محفوظ ہے نہ اس کی جان محفوظ ہے۔ تو اس طرح کا نظام جب کسی معاشرے میں، کسی ملک میں پروان چڑھے تو وہاں پہ پھر عام آدمی کی زندگی انتہائی دشوار ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جو مافیاز ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں یا جن کے ہاتھ میں قوت اور طاقت اور پیسہ ہے، ان کے لیے نظام انتہائی سہل اور جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور عام آدمی کی زندگی انتہائی دشوار ہو جاتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ نظام ہمیں وہاں تک لے جائے گا؟ یہ میرے بھی سوچنے کی بات ہے اور آپ کے بھی سوچنے کی بات ہے۔